السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک ایسی سورہ جس میں صرف 3 ہی آیات ہے، مگر اس 3 آیات میں جو لفظ ہے وہ اتنے گہرے ہیں کہ اس 3 آیات میں ہماری پوری زندگی سمجھائی گئی ہے۔ اور یہ وہی سورہ ہے جس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ 3 آیات اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لیے پورے قرآن کا سمجھنا کافی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ العصر۔ دوستو، آج ہم اسی سورہ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہماری پوری زندگی سمجھائی گئی ہے، اور اس سورہ میں جو آخری آیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے زندگی کے لیے، تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اس سورہ کے جو پہلی آیت ہے وہ ہے والعصر، یعنی اللہ رب العزت وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ مطلب وقت ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے روزانہ چلے جا رہا ہے اور کبھی واپس نہیں آ رہا ہے۔ یہ وقت ہی ہے جو ایک بار چلا گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، ذرا سوچو، اگر ہم پورے دنیا کی دولت اکٹھا کر لیں اور بیتے ہوئے کل کے اگر ایک پل بھی خریدنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ٹائم ہمارے لیے، وقت ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اللہ رب العزت یہی سمجھا رہے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھو کہ دیکھو، ہم جب موبائل میں ریچارج کرتے ہیں تو ہمیں مان لو کہ دن میں 1.5 GB ڈاٹا ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تب تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو وہ روزانہ رات میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ڈاٹا کاٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے زندگی ہے، روزانہ ہمیں 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ اگر ہم اس 24 گھنٹے کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تب تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، اگر ہم اس 24 گھنٹے کو دوسرے کاموں میں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہ نقصان کی بات ہے۔ اس سورہ کے جو دوسری آیت ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی سارے انسان نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اگر ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے کاموں میں ضائع کریں گے، دوسرے کاموں میں ہم اس وقت کو برباد کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے گھاٹے ہے، تو یہ ہمارے لیے نقصان اٹھانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جو جوانی کا وقت ہے یہ وقت بہت ضروری وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں ہم جب عبادت کریں گے وہ عبادت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ جو بڑھاپے پہ عبادت کرتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ پسند آتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھو، ایک دکاندار پورے دن سامان بیچتا ہے اور شام کو جب حساب کرتا ہے تب دیکھتا ہے کہ وہ نقصان میں ہے، کہ وہ اس کا گھاٹا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ احساس کتنا بری بات ہوگی۔ یہ احساس بھی ہمیں ایک دن ہوگا جب ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس دنیا میں ہر ایک انسان ایک متعین وقت کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ کوئی 70 سال جیتا ہے، یا تو کوئی 60 سال جیتا ہے، یا تو کوئی 50 سال جیتا ہے۔ ہر ایک آدمی ایک متعین وقت کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اگر ہم اس مقصد پر ہیں تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے گھاٹے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہمارے وقت ختم ہونے والے ہوں گے تب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے پوری زندگی اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ ہم نے پوری زندگی، ہمیں جو اللہ رب العزت نے وقت دیا تھا، ایک متعین وقت دیا تھا، وہ ہم نے دوسرے کاموں میں استعمال کر لیا۔ اب ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اب ہمیں اللہ کی طرف واپس جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمیں وہ احساس نہ ہو
اس سے پہلے ہی ہم کیا کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دوستو، اس سورہ کے جو تیسری آیت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو۔ اس کے جو آخری آیت ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی ان الذین آمنوا، تم کیا کرو، ایمان لاؤ۔ ہم نے ایمان لایا، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور اس کو دل سے مان لیا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے۔ جب ہم نے اس کو اقرار کر لیا، جب ہم نے اس پر ایمان لایا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ایمان پر ڈٹے رہے، یہ ایمان ہمارے مضبوط ہو۔ دیکھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایمان کو اتنے مضبوطی سے پکڑ کے رکھا تھا کہ ان کے اندر ایمان کے اتنے جذبات تھے کہ وہ اپنے سر کٹا لیتے تھے، وہ جنگ میں اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ وہ ہے ایمان کے جذبات، وہ تھی ایمان کی طاقت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس پر عمل کریں۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، ایک ڈاکٹر جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے لیکن وہ کبھی بھی لوگوں کو علاج نہیں کرتا، تو اس کے ڈاکٹر ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ہم نے جو ایمان لایا ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو ہم کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہم کو بتایا ہے ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو چیزیں فرض کیے ہیں ان چیزوں کو ہم ادا نہیں کرتے۔ تو صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کیا کرو، عمل صالحات کرو، یعنی نیک عمل کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جب تم ایمان پر عمل لا چکے ہو تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حق کے لیے آواز اٹھاؤ، یعنی تم حق کی نصیحت کرو۔ تمہارے سامنے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ظلم کو وہی روک دو۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو تم اس ظلم کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اگر تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو تم کیا کرو، تو اس ظلم کو تم اپنے دل سے نفرت کرو۔ اتنا تو کر سکتے ہو، یہ ہے حق کے لیے لڑنا۔ ایک مثال سے سمجھو، تم ایک راستے سے جا رہے ہو اور تم نے دیکھا کہ اس راستے کے سامنے ایک بڑا گڈھا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس راستے سے آدمی آتے رہتے ہیں۔ اگر تم نے یہ جانتے ہوئے بھی وہاں سے چلے گئے اور آنے والے کو، اس راستے جو آنے والے ہیں ان کو تم نے نہیں بتایا کہ سامنے گڈھا ہے، تم سنبھال کے جاؤ، تو یہ تم حق سے دور جا رہے ہو، یہ حق کی بات نہیں ہے۔ جب تم نے وہاں گڈھا دیکھا تو تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم آنے والوں کو بتاتے کہ بھائی سامنے گڈھا ہے، تم کیا سنبھل کے جاؤ۔ یہ ہے حق کی بات، حق کی آواز اٹھانا۔ جب تم حق کی آواز اٹھانے لگو گے تو تمہارے دشمن بنیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی تم صبر سے کام لو۔ جب تم حق کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو تمہارے دشمن بنیں گے، تو لوگ تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صبر سے کم لو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر ظلم ہوتے رہے اور تم چپ رہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم سوچ سمجھ کے کام کرو تاکہ تمہارے کام سے کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ سب کو فائدے ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی سورہ العصر جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آئینہ کی طرف دکھایا۔ جب ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اگر اپنے چہرے میں کوئی نقص ہو تو ہمیں نظر آتا ہے،
کوئی خرابی ہو تو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ العصر ہمارے لیے آئینہ کی طرح بنایا ہے۔ جب ہم سورہ العصر کو اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح دیکھیں گے تو ہمارے پورے زندگی کا نقص ہمیں نظر آئے گا۔ پورے زندگی ہم گھاٹے میں ہیں یا فائدے میں ہے، ہم نقصان اٹھانے والے ہیں یا کامیابی کی طرف ہے، وہ ہمیں نظر آئے گا، اور ہم سورہ العصر کو دیکھ کے ہمارے زندگی کو سدھر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور وہ کون کون شخص ہے جو آج سے اپنی زندگی کو سدھرنے کی کام کرے گا، جو آج سے اپنے زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے جائے۔ اور اگر آپ کو اسی طرح کنٹینٹ پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے فیملی سے جڑ جائیے۔ السلام علیکم۔